اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، سامعین کرام، آج جس عقیدہ توحید کے اوپر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ دکھائی نہیں دیتا، اللہ کو یہ نظریں ہماری نہیں دیکھ سکتی۔ بعض ہمارے مسلمان بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا قیامت والے دن دکھائی دے گا، خدا آئے گا، ایک کرسی ہوگی، اس کے اوپر آ کے بیٹھے گا۔ اس طرح کی روایات ہیں بعض ہمارے دوسرے فریقین کے پاس، یعنی دوسرے مسلمانوں کی کتب میں ایسی روایات پائی جاتی ہیں، لیکن قرآن مجید اس کی نفی کرتا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ وہی ہے جو قرآن سے لیا جائے۔ تو ہم اہل تشیع کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ دکھائی نہیں دیتا۔ یہ عقیدہ قرآن مجید کے عین مطابق ہے۔ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار، اس کو آنکھیں نہیں دے سکتی، اس کو اللہ تعالیٰ کو آنکھیں درک نہیں کر سکتی۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے، وہ آنکھوں کو درک کرتا ہے۔ وَهُوَ لطیف الخبیر، اور وہ نہایت باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔ تو یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 103 ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ لا تدرکہ الابصار، انسان کی آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، یعنی وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آنکھیں درک کر لیں، دیکھ لیں۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے، وہ انسان کو دیکھتا ہے، انسان اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ جب ایک یمانی نے جس کا نام ثعلب تھا، اس نے علی علیہ السلام سے پوچھا تھا، سوال کیا تھا، کیا پوچھا تھا؟ هل رأیت ربک یا امیر المؤمنین، اے امیر المومنین کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ یہ سوال کیا تھا انہوں نے۔ تو مولا نے کیا جواب دیا؟ فَأَعْبُدْ مَا لَا أَرَى، کیا میں اس کی عبادت کروں جس کو میں نے نہیں دیکھا؟ تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ علی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا ہے، لیکن آگے جا کر خود علی علیہ السلام اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے سننے والا یا دیکھنے والا یہ تصور کر لے کہ علی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا ہے۔ آگے چل کر خود وضاحت کرتے ہیں کہ میرا دیکھنا کون سا دیکھنا ہے، ان آنکھوں سے دیکھنا ہے یا دل سے دیکھنا ہے۔ فرماتے ہیں کیف ترا، اس نے پوچھا، یمانی نے پوچھا، اے امیر المومنین آپ نے کیسے اللہ کو دیکھا؟ تو علی علیہ السلام نے فرمایا لا تدرکہ العیون بمشاہدۃ العیان وَلَكِن تُدْرِكُهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ، یہ ظاہری آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، بلکہ میں اللہ کو اپنی ایمانی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ یعنی جب ایک بندہ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو ایسا نہیں کہ اس نے اللہ کو نہیں دیکھا، پہلے وہ کافر تھا، اس نے نہیں دیکھا ہوا تھا، اب جب کلمہ پڑھ لیا تو دیکھ لیا۔ نہیں، علی علیہ السلام اس میں فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ میں نے اس کو اس ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا، بلکہ کس سے؟ ایمانی کیفیت سے اس کو پرکھا ہے۔ جب ایک کافر مسلمان ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے اس نے نہیں دیکھا ہوتا، اب اس نے دیکھا اور مسلمان ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ بات یہ ہے کہ پہلے اس نے نہیں دیکھا، یعنی کیا مطلب؟ پہلے اس نے اپنے ایمان کی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوا تھا، اب جب اس کے ایمان نے اللہ کو پا لیا ہے، یعنی انہوں نے دل کی آنکھوں سے، معرفت کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیا ہے، تو اب وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہی چیز علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ لا تدرکہ العیون، اس کو یہ آنکھیں درک نہیں کر سکتی، بمشاہدۃ العیان، جس طرح یہ آنکھیں یہ ظاہری چیزوں کو کیا کرتی ہیں؟ درک کرتی ہیں، دیکھتی ہیں۔ وَلَكِن تُدْرِكُهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ، بلکہ دل ایمان کی حقیقتوں کے ذریعے اللہ کو دیکھتے ہیں۔ جب ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، تو اس کا دل گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ اللہ کو ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، اللہ کو دل کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے، ایمان کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایمان اللہ کو درک کرتا ہے، اللہ کو دیکھتا ہے، اور اسی کے ذریعے انسان اللہ کے اوپر کیا لے آتا ہے؟ ایمان لے آتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں اللہ کی معرفت عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔